جسٹ فور آج کی اسٹریم کے لیے. لیٹس گو بیک ان ٹائم. وقت میں ریورس گیئر لگاتے ہیں اور پیچھے جا کے دیکھتے ہیں 1700 BCE یا اس سے بھی پیچھے, تقریباً آپ کہہ لیں 4000 سال پیچھے ہم جاتے ہیں. اور وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ویسٹ بینک اور گازا سٹرپ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور پرومس لینڈ کس ایریا کو کہا گیا تھا. اگر ہم آل دا وے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں جینیسس کی چیپٹر نمبر 12, جینیسس کی چیپٹر نمبر 26 کی 3 ورس 3 اینڈ جینیسس چیپٹر نمبر 28 کی ورس نمبر 13, ہمیں یہ پرومس لینڈ نظر آتا ہے کہ جب ابراہیم کو کہا گیا کہ تمہارے بیٹے آئزک جو ہوگا, جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا رب بتاتا ہے کہ میں نے اپنا کووننٹ جو ہے اس کے تھرو ہی اسٹیبلش کرنا ہے, اس اسٹیبلشڈ کووننٹ میں میں ایک پرومس لینڈ بھی تم کو دوں گا. ابراہیم جس جگہ پہ رہ رہا ہے, اگر آپ کو میری ابراہیم کی سٹریمز یاد ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے برعکس یعنی اپوزٹ ٹو قرآن, ابراہیم نے اپنے باپ سے لڑائی نہیں شروع کی, ابراہیم نے اپنے باپ کے بتوں کو نہیں توڑا, بلکہ ابراہیم کو سمپلی کہا گیا کہ اس لینڈ سے نکلو اور ایک اس لینڈ کی طرف جاؤ جہاں پہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا. وہ اس کو وہاں پہ اس لینڈ میں لڑائی نہیں کروائی, وہ لینڈ کس کا بھی ہے جس کا بھی ہے ڈزنٹ میٹر, وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. اس کو کہا گیا یہاں سے نکلو, خدا نے کہا یہاں سے نکلو اور چلو میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے جاتا ہوں اور تمہاری اولاد کو فیور کر رہا ہوں میں, اور اس میں اپنا کووننٹ اسٹیبلش کروں گا. یہ اگر آپ ابراہیم کی سٹریم دیکھیں میری, میں نے 3 پارٹس کی ہیں, 3 پارٹ سٹریم ہے, وہاں پہ میں نے اس چیز کو کمپلیٹلی بتایا گیا. وہ پرومس لینڈ ہے جس کا پرومس کیا گیا ہے, اور وہ پرومس لینڈ قرآن میں موسیٰ کے ریفر سے فلسطین ایریا یا اسرائیل ایریا یا پرومس لینڈ, کیونکہ ابھی ہم نے پرومس لینڈ کا نام اسٹیبلش نہیں کیا. وہ پرومس لینڈ ابراہیم, آئزک اور آئزک کے سن جیکب, ابراہیم باپ, اس کا بیٹا آئزک اور آئزک کا بیٹا جیکب, یہ ان کو دے دیا گیا, ان کو پرومس کر دیا گیا. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیکب کا جو نام ہے بائبل کے اندر جو دیا گیا اس کو, وہ دوسرا نام ہے اس کا اسرائیل. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بائبل کے اندر جینیسس کی چیپٹر نمبر 33 میں, 34 میں, 35 میں مختلف جگہوں کے اوپر جیکب کو اسرائیل کہا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس لینڈ میں جیکب کے ڈسینڈنٹس جا کے رہیں گے تو اس لینڈ کا نام کیا بنے گا؟ کیا اس کا نام فلسطین بنے گا یا اس کا نام اسرائیل بنے گا؟ سمپل کوشچن. اگر جیکب کا نام اسرائیل ہے اور مسلمان بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کون ہے, بھائی اسرائیل کون ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ مسلمان نے آ کے جی جیکب اسرائیل, اور میں اسے کہتا تھا قرآن کے اندر اسرائیل تو ہے نہیں, جیکب کا نام تو اسرائیل نہیں ہے, لیکن یہ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ جیکب ہی اسرائیل ہے, یعنی کہ یعقوب ہی اسرائیل ہے. تو اگر یعقوب کو یہ لینڈ دیا گیا اور یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے تو اس لینڈ کا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل, ناٹ فلسطین.
فلسطین تو نام ہو ہی نہیں سکتا اس کا. With that being said, 1700 BC سے ہم آگے چلتے ہیں, 700 سال کراس کرتے ہیں, ہمارے پاس کنگ سول آ جاتا ہے. اگر ہم کنگ سول کو دیکھتے ہیں تو کنگ سول کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے لے کے 251 تک. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت 246 سے لے کے 251 تک پروفٹ سول کے بارے میں بات ہوتی ہے, لیکن پروفٹ سول کو قرآن کا آتھر جان نہیں سکا اس کا نام, لہذا وہاں پہ لکھا ہوا ہے نبیوں میں سے ایک نبی. نبیوں میں سے ایک نبی. قرآن جب وہاں پہ بات کرتا ہے نبیوں میں سے ایک نبی, جو واقعات ہیں اس کے, جو واقعات ہیں اس کے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ پروفٹ سول کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں فرسٹ سیمیول چیپٹر نمبر 8 سے لے کے چیپٹر نمبر 17 تک کے واقعات. لیکن وہاں پہ اللہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے اور بیچ میں وہ بات کرتا ہے بک آف ججز کی, کیونکہ محمد نے ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ واقعات سنے ہوئے تھے اور محمد کو پتا نہیں لگ سکا کہ میں نے کون سا واقعہ کس جگہ پہ ڈالنا ہے, اور یہ پرابلم کی وجہ سے محمد کی باتیں لیفٹ رائٹ ہوتی جاتی تھیں, اور اس نے ججز چیپٹر نمبر 7 جو بیٹل آف گیڈین تھی اگینسٹ دا میڈینائٹس, اس کو بھی پروفٹ سول کے اس والے واقعے کے اندر شامل کر دیا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے 251 کے اندر کنگ ڈیوڈ نے جو لڑائی کی, جو سول کے بعد آیا, اس نے گولایت کے ساتھ لڑائی کی. وہ واقعہ بھی آپ کو قرآن میں ملتا ہے. یہاں پہ گولایت کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ کو نام ملے گا جالوت. جالوت, جالوت, تالوت, جالوت, جالوت, تالوت. تالوت جو ہے وہ سول پروفٹ کو پراببلی ظاہر کر رہا ہے. تالوت سول پروفٹ کو ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں وہ بائبل کے اندر, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, جوئش جگہ کے اوپر سول, پروفٹ سول کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. قرآن میں ان واقعات کو ڈفرنٹ طریقے سے بنایا گیا ہے, اور جالوت, تالوت, تالوت, جالوت, ہے تالوت, ہائے جالوت, ہم دونوں تو بھائی نہیں لگ رہے لے, ہمارے نام تو بڑے سینونمز ہیں. ارے جالوت کیا باتیں کر رہا ہے بھائی, تو فلسطینی ہے جالوت. ہے نہیں تالوت, میں فلسطینی نہیں ہوں. ارے نہیں جالوت گدھے, تیرا نام میرے سے سینونم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ہیبرو اسرائیلائٹ ہوں اور تو فلسطینی ہے. ہاں ارے میں نے تو فلسطین کا ورڈ بول دیا, تو جالوت جو ہے وہ فلسطینی ہے. اور ابھی تو ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی, یہ اسرائیل کی بات کرتے کرتے ایک دفعہ فلسطین کہاں سے آ گیا؟ اڑ باپ رے باپ, اڑے ایڈم یہ کیا کر دیا تو نے, تو ثابت کر دیا کہ فلسطین تھا وہاں پہ. واللہ حبیبی, واللہ حبیبی, فلسطین تو بہت پہلے سے موجود تھا. واللہ حبیبی مر گئے, لٹ کے برباد ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ مسلمان چھلانگے مارے, فلسطین نظر آ گیا. واللہ حبیبی
اگر ہم دیکھیں ڈیٹرانومی کے اندر، اگر ہم جاتے ہیں ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 23، جرمایا چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 4، ہمیں اس کے بارے میں ملے گا کہ ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 23 آپ کو بتاتی ہے ٹو بگن ود، اب یہ میں کہاں چلا گیا ہوں؟ کنگ ڈیوڈ سے آل دا وے بیک موسیٰ کے زمانے میں. آپ پتہ لگے گا کہ فلسطینی ایک لوگوں کا نام تھا جو کہ اسرائیل پہ اٹیک کرتے تھے. they were attackers on Israel. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے اور واپس اس پہ جائیں گے. یہ ڈیٹرانومی کے چیپٹر نمبر 2 ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں سے ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 2 اس کی ورس نمبر 23 تک جاتے ہیں ہم، اور آپ دیکھیے گا، میں پھر آپ کو اس کو بتاتا ہوں کیوں یہ دکھانا ضروری ہے. And as for the Evitites who lived in the villages as far as Gaza آ گیا. The Kephrathites coming from Kephator. Kephrathites coming from Kephator. Kephator کا نیا نام کیا ہے؟ کارٹے. یہ کہاں پہ ہے؟ Let's look into this کہ جو Kephrathites ہیں یہ کون ہیں؟ Who are the Kephrathites؟ یہاں اس کو ہم دوسرے طریقے سے لکھتے ہیں، یہ یار یہ ہم کدھر گئے یہ گریک کی اوریجنل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیفرٹائٹس جو ہیں یہ وہ فلسطینی لوگ تھے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ وٹ ریس فلسطین کی ریس کون سی ہے؟ پیلسٹینین کی ریس کون سی ہے؟ موسٹ اسکالرز اگری دیٹ دا پیلسٹینینز ور دی گریک اوریجن came from کرٹے. کہاں سے آئے ہیں وہ؟ کرٹے سے. یہ کرٹے کہاں پہ ہے؟ اگر ہم آج کے لینڈ میں اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ سی کراس کر کے یہ ہے جناب آپ کے پاس کرٹے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پاس کرٹے، یہ سی کراس کر کے گازا سٹرپ کے اوپر آ کے یہاں سے یہاں پہ اٹیک کیا کرتے تھے. یہ اس سی کو کراس کر کے ادھر آ کے ادھر اٹیک کیا کرتے تھے اور یہاں سے سامان اٹھا کے لے کے جاتے تھے. اور بائبل کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے یہ بڑے اونچے لمبے ٹال قسم کے لوگ تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں 8-9 فٹ لمبے لوگ تھے، ٹال تھے. قرآن بولتا ہے دیور جائنٹس، جن تھے، جن کی طرح کے تھے. اور ان کا کام ویسا ہی تھا جیسے کہ لوگ کھانے پینے اور فصلوں کے لیے ایک زمانے میں اٹیک کیا کرتے تھے اور سامان لے لو کے نکل جاتے تھے اور وہاں پہ تباہی مچاتے تھے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں گے تو جوز نے سب سے زیادہ لڑائی ان فلسطینیوں سے کی ہے. گلایت جو تھا وہ ایک فلسطینی تھا جو کہ سی کراس کر کے یہاں پہ اٹیک کرنے آیا تھا. ڈیوڈ نے اس کے ساتھ لڑائی کی تھی. ڈیوڈ ون دا بیٹل obviously، تبھی تو ڈیوڈ کنگ بن گیا تھا، ورنہ اگر ہار جاتا تو وہ میرا مطلب ہے رہ جاتا. تو بائبل میں اگر آپ دیکھیں فلسطینی لوگ اس لینڈ میں رہنے والوں کے بیسک اینمی رہے ہیں ہمیشہ سے، اور وہ ہمیشہ یہاں پہ غدر مارنے آتے تھے. غدر مارنے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب
جب برٹش نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے یہاں پہ اپنی نیشن تو اسٹیبلش کی، لیکن ان کا مقصد یہاں پہ برٹش نیشن بنانا نہیں تھا. وہ یہاں پہ غدر مارنے آئے تھے، یہاں کے سامان، یہاں کا پیسہ، یہاں کی چیزیں اڑانے آئے تھے. وہ یہاں پہ اسٹیبلش کرنے نہیں آئے تھے کہ ہم نے سیکنڈ برٹش نیشن یہاں پہ اسٹیبلش کرنی ہے. نہیں نہیں، ان کا بیسک کام کیا تھا کہ یہاں سے پیسہ وغیرہ اٹھائے اور لے کے اپنے ملک جائیں. یہ وہ کام تھے جو کہ فلسطینی لوگ آ کے کرتے تھے. اور اگر آپ فلسطین کی اوریجن جب بھی پڑھیں گے، جہاں سے بھی پڑھیں گے، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ گریک اوریجن ہے اور کارٹے اس کا مین جگہ ہے. انٹرنیٹ بڑا پڑا ہے، جا کے گوگل کر لیں. میں ایک رینڈم پرسن آن دی انٹرنیٹ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. میری بات پہ یقین نہ کرنا، جا کے خود اسٹڈی کرنا، دیکھنا. بائبل کی ورسز میں دکھا دی ہیں، باقی خود جا کے ویریفائی کر لینا. فلسطینی لوگ اسرائیلی ہیبرو اسرائیلائٹس کے بیسک دشمن تھے، جو یہاں پہ آتے تھے غدر کرنے اور یہاں پہ ان سے اٹیک کرنے اور ان کو قبضہ کرنے کے لیے. اگر ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں، غازہ اسٹرپ اور اس کے ارد گرد کے ایریا اور ویسٹ بینک میں، کیونکہ یہ سمندر کے پاس ہے، یہ لوگ یہاں پہ آتے تھے، یہ لوگ یہاں پہ قبضہ کرتے تھے، لینڈ میں ایریا کو قبضہ کرتے تھے اور پھر آگے نکلتے تھے، اٹیک کرتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، اپنے اس لینڈ تک لے کے آتے تھے جس لینڈ پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہاں سے اپنے شپس کے اندر، اپنے بحری جہازوں کے اندر، اپنی بوٹس کے اندر، جو بھی کہہ لیں، واپس اپنے علاقے میں اس سامان کو، اس کھانے پینے کی چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو بھیجتے تھے. دیٹ واز ون آف دی بیسک اسٹیبلشمنٹ جو یہ لوگ کر رہے تھے اور کرتے رہے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہے جو بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے سے زیادہ پتا ہے، اور میرے ماڈریٹر اس کو ٹائم اور دینے کی بجائے کتے کی طرح بھونکنے دے رہے ہیں. بھائی آپ کو اگر مجھ سے زیادہ پتا ہے، آپ آ جائیں، آپ آئیے اور مجھے دکھائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اوکے. تو جناب یہ لڑاکے جنگجو لوگ یہاں پہ آ کے اسٹیبلش ہوتے، غلط کام کرتے، ان کی لڑکیوں کو پکڑتے، اس علاقے کی لڑکیوں کو پکڑتے، ان کے ساتھ سب کچھ کرتے. یعنی اٹس ریٹن کہ ان کے سنز ور گریو اینڈ دے ور ڈوئنگ دس. یہ وہ فلسطینی ہیں جو یہاں سے آ رہے ہیں اور کہیں سے نہیں آ رہے. یہ یہاں لبنان سے نہیں آ رہے، یہ ٹرکی سے نہیں آ رہے، یہ عرب سے نہیں آ رہے. سو اس وقت جو انٹرنیٹ کے اوپر ایک بہت بڑی گیم چلی ہوئی ہے کہ فلسطینی لوگ اصل میں عرب لوگ ہیں. دیٹ از اے فالسیفائڈ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ہسٹورینس اور اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں. With that being said، میں تھوڑا سا پاز کرتا ہوں. بیک سٹیج میں پروبیبلی مسلمان ہے، اگر مسلمان نہ ہوئے تو میں بلاک کر دوں گا. میں پہلے بتا رہا ہوں، تو برائے مہربانی اگر آپ نان مسلم ہیں تو مت جڑیے گا. جی مسٹر سمیر. مسٹر سمیر بلاک ہونے آئے ہیں، ٹائم ویسٹ کرنے آئے ہیں. ہیلو، آواز آ رہا ہے میرا؟ جی اب آ رہا ہے، بولیے سر. مسلمان ہیں آپ؟ ہاں جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی تک جو میں نے بولا؟ ایک منٹ میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوں. پھر آئے کیوں تھے یار اگر تم ڈسکنیکٹ ہو رہے ہو؟ لائک انتہائی بے وقوفی کا مقام ہے کہ میرے ٹائم کو ویسٹ کیا اس نے. کوئی بات نہیں، میں نے اس دفعہ آمینہ جی بین پہ کلک کر دیا ہے. اب اگر آپ نہیں بولیں گی اور نکل بھی جائیں گی تو میں آپ کو بین کر دوں گا، تاکہ آپ دوبارہ میرا ٹائم ویسٹ نہ کر سکیں. دس از دا سیکنڈ ٹائم، لاسٹ ٹائم آپ آئیں اور یہ بین ہو گئی. آمینہ جی تھینک یو سو ویری مچ. اب ایٹ لیسٹ آپ اس اکاؤنٹ سے نہیں آ سکتی یہاں پہ. اوکے. ود دیٹ بینگ سیڈ، میں نے ابھی آپ کو بولا کہ
ان تمام لڑائیوں کا ذکر جو کہ ایمنائٹ سے، مڈنائٹ سے، ایمٹائٹ سے، امیکلائٹ سے کی گئی ہیں اس علاقے میں، وہ قرآن جو ہے اس چیز کی گواہی دیتا ہے. آئیے اب اس چیز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اپنی پریزنٹیشن کی طرف واپس چلوں گا. یہ دیکھیے کہ اس لینڈ کو ہسٹری ایسی ہے کہ محمد بھی اس کا انکار نہیں کر سکا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جوئش نبیوں میں سے نبی رکھنا تھا. محمد کو جتنا پتا تھا اس سے زیادہ تو وہ بول نہیں سکا، لیکن اس کو الٹا سیدھا کرتا گیا. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا؟ ونس اگین یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں، موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہو رہا ہے جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے. ایکسکیوز می، کون سا بادشاہ، کون سا نبی؟ فرسٹ سیموئیل چیپٹر نمبر 7. سال کا بیٹا ایک اچھا شخص نہیں تھا. اسرائیلی قوم نے کہا ہمیں بھی بادشاہ چاہیے، تمہارا بیٹا تو پروبیبلی شاید نبی نہ بنے، نبوت کے قابل نہیں ہے، نبی بننے کے قابل نہیں ہے، ہمیں ایک بادشاہ دو جیسے کہ دوسری قوموں کے اوپر بادشاہ ہوئے ہیں، جیسا کہ دوسری قوموں کے پاس بادشاہ ہیں، ہمیں بھی بادشاہ چاہیے. یہاں سے کنگ شپ شروع ہوتی ہے اینڈ یونائٹڈ کنگز کی ایک گیم شروع ہوتی ہے. پروفیٹ سیموئیل اس کا، سال واز دا فرسٹ کنگ. تو اینی ہاؤ پروفیٹ سیموئیل اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، یا کوئی کریکٹ کر دے یار، کوئی بیٹھا ہوا چیٹ میں تو کریکٹ کر دے. یہاں سے کنگ شپ شروع ہوتی ہے. تو ایک سیکنڈ میں کریکٹ کر لوں اپنے آپ کو ہی، یہ نہ ہو بعد میں لوگ کہیں کیا کر دیا. اوکے شال، ہاں شال ہی تھا، بالکل صحیح میں نے بولا. فرسٹ سیموئیل کے اندر سال واز چوزن کنگ بوتھ بائی دا ججز اینڈ سیموئیل. بالکل سیموئیل کا بیٹا جو تھا وہ پروفٹ بننے کے لائق نہیں تھا، تو سیموئیل کو بولا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے جس طرح باقی لوگوں کے پاس بادشاہ ہیں. تو پہلا بادشاہ سال بنا. یہاں پہ اس واقعے کو بڑا ہی شارٹ طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ محمد کو ان چیزوں کا بالکل پتہ نہیں تھا، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. واللہ حبیبی جہاد شروع ہو گیا جی وہیں پہ. انہوں نے کہا تم سے اسی بات کا اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. واللہ حبیبی اوئے پروفٹ جس کا نام یہاں پہ ہے نہیں، ہیلو، ہم تو اللہ کی راہ میں لڑائی کریں گے، تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ جبکہ ہمیں نکال دیا ہمارے گھروں سے، اپنے بیٹوں سے، پھر جب ان پہ جنگ سواری تھی سب پیٹ پھوڑ کے بیٹھ گئے سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کے، اللہ سے ظالموں سے باخبر ہے. ونس اگین محمد کو امب کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ساری لڑائیاں کیا ہو رہی ہیں. اگر آپ نے ان لڑائیوں کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہ فرسٹ سیموئیل چیپٹر نمبر 7 سے لے کے چیپٹر نمبر 17 تک یہ آپ کو تمام لڑائیاں ملیں گی جو کہ قرآن جس کی گواہیاں دے رہا ہے. یہاں پہ ایک مسلمان کبھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لڑائیوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ ساری لڑائیاں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں، مگر محمد کو پتا نہیں تھا کہ میں نے کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، لہذا اس نے ہوا میں گھما گھما کے بات کی ہوئی ہے. ان آیتوں کو تب تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں پڑھو گے. دوبارہ سے بولتا ہوں، ان آیتوں کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں پڑھو گے. اور ان سے کہا اے نبی نے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دی ہے. سیموئیل جو نبی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو جب کہا گیا بادشاہ دو تو پہلا بادشاہ قرآن کے مطابق طالوت ہے.
तालूत असल में यहां पे सॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पहला किंग, एनॉइंटेड किंग कहलाया हिब्रू कौम का या जूइश कौम का, आप जो भी कहना चाहें इस वक्त. ही वॉज द फर्स्ट एनॉइंटेड किंग. अल्लाह को उस बादशाह का नाम नहीं पता था, मोहम्मद को उस बादशाह का नाम नहीं पता था. मोहम्मद ने शायद कहीं से गुलायत सुन लिया होगा. उसने कहा यार गुलायत को उसने किस तरीके से सुना मुझे नहीं पता, उसको उसको जालूत बना दिया. तो उसने कहा जालूत है तो यार तालूत बना देते हैं, मिलता जुलता नाम होना चाहिए यार, ये दोनों नाम मिलते जुलते होने चाहिए. ये एक हकीकत है. तालूत लफज हिब्रू लैंग्वेज में किसी चीज से कनेक्ट नहीं करता. तालूत और सॉल ना तो मीनिंग में सही बन सकता है ना लफ्जों में सही बन सकता है. ये लफ्ज तालूत आया कहां से, और ये अरबी नाम का बादशाह हिब्रूज के ऊपर बने कैसे गया. वो तो हिब्रू बोल रहे हैं, अरे उनकी लैंग्वेज हिब्रू है. 2000 साल से वो अपनी कंट्री में नहीं रहे, स्टिल उन्होंने अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी. हिब्रू उनकी बेसिक लैंग्वेज रही, आज भी रही. ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है, 7वें अजूबे के बाद 8वां अजूबा, कि एक ऐसी नेशन जो 2000 साल तक किसी लैंड में रहने के बावजूद, किसी भी लैंड में ना होने के बावजूद, अपनी नेशन ना रखने के बावजूद, अपनी लैंग्वेज को नहीं उन्होंने खत्म होने दिया. वो अंग्रेजी इलाकों में गए अंग्रेजी बोलते रहे, वो पर्शियन इलाकों में गए पर्शियन बोलते रहे, वो हिंदी इलाकों में गए हिंदी बोलते रहे, वो दुनिया की चाइनीज इलाकों में गए चाइनीज बोलते रहे, वो जिस जगह पे भी गए उस जगह की लैंग्वेज भी बोलते रहे. येट उन्होंने अपनी मदर टंग, अपनी बेसिक लैंग्वेज को छोड़ा नहीं. एंड दे केप्ट ऑन हैविंग हिब्रू और रीडिंग हिब्रू, लर्निंग हिब्रू. माए अपने बच्चों को सिखाते रही, बाप अपने बच्चों को सिखाते रहे, और हिब्रू लैंग्वेज को उन्होंने नहीं छोड़ा. हिब्रू लैंग्वेज इज स्टिल अलाइव एंड इज स्पोकन बाय द हिब्रू पीपल till now, by the Jewish people till now, आज तक उन्होंने अपनी लैंग्वेज को रखा. क्योंकि अगर लैंग्वेज खत्म हो जाएगी तो नेशन खत्म हो जाएगी. लैंग्वेज आपकी नेशन को रखती है. लैंग्वेज खत्म, नेशन खत्म. इसको हम आगे देखते हैं. तालूत साहब, बादशाह साहब मुकर्रर किए, उन्होंने कहा कैसे हो सकता है हमारे ऊपर बादशाहत मिले हैं जबकि हम इससे ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के. एक्सक्यूज मी, पिछली आयत में भी तुम ही तो बादशाहत मांग रहे थे. हेलो, भूल गए? मगर भूल गए. एनीहाउ, ये आयत शायद मोहम्मद ने कुछ अर्सा बात कही होगी, उसे भी पता नहीं होगा मैंने पहले क्या बोला. इसे तो माल की वसअत भी नहीं दी गई. नबी ने कहा अब जो चाहो कहो, यकीनन अल्लाह ने इसको चुन लिया है, तुम पर इसे कशादत की अता कर दी गई है. इल्म जिसको दोनों चीजों में, और अल्लाह चाहता है अपनी बादशाहत में जिसे देता है बहुत सारा कुछ देता है, वगैरह वगैरह वगैरह. तालूत बादशाह हो गया भाई, और हिब्रू कौम को पसंद भी नहीं आया, लेकिन स्टिल जो है ना हिब्रू कौम को मानना पड़ा. कल खत्म, पैसा आजम. और इनसे कहा गया इस नबी ने तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा और फिर तुमसे छीन लिया जाएगा, जिसमें तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से. अच्छा, ये संदूक क्या है? ये देखिए यहां पे, चेस्ट, किंगशिप दैट द चेस्ट विल कम टू यू विच इज इन द एश्योरेंस. ये एक को क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि क्या है. साइंस गिविंग रीअश्योरेंस. ठीक है, और उसमें क्या है, कुछ आले मूसा, कुछ आले हारून के छोड़े हुए तबरकात हैं जो संदूक फरिश्तों की तहवील में है. यकीनन इसमें तुम्हारी बड़ी निशानी अगर तुम मानो तो. वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी. ये जनाब हारून के जमाने से एक संदूक चला आ रहा है. हारून के जमाने से जो संदूक चला आ रहा है उसको कहा जाता है आर्क ऑफ कवनेंट. आर्क ऑफ कवनेंट. आर्क ऑफ कवनेंट दे दिया गया यहां पे इन लोगों को, फरिश्तों ने संभाल के रखा हुआ था. बाय द वे, दैट्स वेरी स्टूपिड, वंस अगेन डजंट मैटर. जब तालूत अपने लश्कर को लेकर चले तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा एक दरिया से. वंस अगेन यहां पे एकदम से कंफ्यूजन हो गई मोहम्मद को, और वो जजेस चैप्टर नंबर 7 में चला गया मोबाइट्स की लड़ाई के ऊपर. ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट कुछ और चल रहा है,
اور محمد ججز تک چلا گیا ہے, گیم خراب کر گیا, اس کو کچھ پتہ نہیں لگا. جو اس میں سے پیٹ بھر کے پانی پیے گا میرا ساتھی نہیں, اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے. اسٹوپڈٹی, لائک ایسا نہیں ہوا تھا. کون کس طریقے سے پانی پیے گا اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوئے گا کہ جو ہاتھ میں لے کے پانی پیے گا he is the right guy and so on and so forth, whatever the situation is. بہرحال سوائے اس کے کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی لے کے پی لے تو انہوں نے کہا اس میں, اچھا چلو بھر پانی آ گیا, لیکن انہوں نے کہا اس میں سے خوب جی بھر کے پانی پیا, سوائے اس میں سے قلیل تعداد کے جو دریا پار کر کے آگے بڑھے. کتنے لوگ تھے, قلیل تعداد کتنی تھی, محمد کو نہیں پتا. محمد بھول گیا کہ ایونچولی کتنے لوگ نکلے تھے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے آپ کو 300 بندوں فگر بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا, پروفٹ بھی ملے گا. موابائٹس, گڈینائٹس کے ساتھ جو لڑائی, گڈینائٹس والی جو لڑائی ہے یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ججز چیپٹر نمبر 7 کی. اس کے ساتھ ہی اہل ایمان نے تو انہوں نے کہا ہم آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. لو جی جالوت آ گیا, جالوت اور تالوت, تالوت جالوت, جالوت تالوت. جالوت یہاں پہ گلایت کو ظاہر کر رہا ہے. کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ گلایت کو. ان لوگوں نے جو یقین رکھتے ہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے, کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی, اللہ کے حکم سے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں, اور جب وہ مقابلے میں نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے تو انہوں نے دعا کی ہے ہمارا رب ہم پر صبر انڈیل دے, میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرمائے ان کافروں کے مقابلے میں. آگے دیکھتے ہیں, انہوں نے مار بگایا ان کو اللہ کے حکم سے اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں, تم فلسطین کی بات کرتے ہو, تمہارا قرآن نے, داؤد نے فلسطین کے لیڈر, فلسطینی لیڈر جو کہ دریا کراس کر کے یہاں پہ آیا تھا, سیٹل ہوا اور یہاں کے لوگوں کے اوپر تباہی مچا رہا تھا, قتل و قتال کر رہا تھا, یہاں کے لینڈ کو لوٹ رہا تھا, فصلیں لوٹ رہا تھا, عورتیں لوٹ رہا تھا, اور وہاں پہ سامان واپس اپنے ملک بھیج رہا تھا دریا کراس کر کے. اس فلسطینی کو تمہارا قرآن خود بولتا ہے کہ داؤد نے فلسطینیوں کا ناش کیا. فلسطینیوں کے سب سے بڑے طاقتور بندے جالوت, جس کو جائنٹ کہا جاتا تھا, جو کہ 8-9 فٹ لمبا تھا, اس کو تمہارے حضرت داؤد نے خود مارا. تم اس کنٹری کا نام دوبارہ فلسطین کیوں رکھ سکتے ہو؟ تم لوگوں کو تو ہسٹری کا پتہ نہیں ہے, تم لوگوں کو تو امب کا پتہ نہیں ہے. یہ جالوت آیا کہاں سے؟ He was the Palestinian, یہ فلسطینی تھا. فلسطینیوں کو تمہارے پروفٹ داؤد نے مارا, داؤد نے. جالوت دا فلسطینی, جاؤ پڑھو تو صحیح. اور مقابلے میں کون لے کے آیا؟ بقول تم لوگوں کے, میرے بقول نہیں. حالانکہ تالوت پہلے سے ختم ہو چکا باپ, لیکن تالوت کے فوراً بعد تالوت ساؤ, اس کے بعد داؤد مینز ڈیوڈ. دس از دا ریئلٹی. تم لوگ اگر اپنے ہی قرآن کو پڑھو اور ان کی تفاسیر کو پڑھو کہ تمہیں پتہ لگے جالوت ہے کون, پھر تم لوگ بولتے ہو بکتے ہو کہ تفاسیر میں اسرائیلی روایتیں لکھی ہیں. ابے ڈنگر کے بچوں, اسرائیلی روایتوں کے بغیر تم ہسٹری اور کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں سکتے اپنی آیتوں کے. تم اپنی آیات کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں سکتے جب تک تم لوگ اسرائیلی روایات کو, اسرائیلی چیزوں کو بیچ میں ڈالو گے نہیں. کیونکہ محمد کو امب کا پتہ نہیں تھا, جہاں سے جو مرضی چوری کرنا چاہتا تھا چوری کر لیتا تھا, اور اس کو خود کو کانٹیکسٹ کا پتہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ پڑھا ہوا تو تھا نہیں. جو ایک بندے کے کان سے سنا وہ سن لیا, دوسرے بندے کے کان سے سنا وہ سن لیا, ادھر سے سنا وہ بول دیا, ادھر سے سنا وہ بول دیا. اور اسی وجہ سے قرآن محمد کو کیا کہتا ہے کہ محمد تو صرف ایک کان ہے. کیا ہے جی؟ یو آر جسٹ این ایئر. محمد کو کہا جا رہا ہے کہ تو ایک صرف کان ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ محمد کو کان کیوں کہا جا رہا ہے؟ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 61. کیونکہ محمد کان سے سنتا تھا اور بدل دیتا تھا. اور قرآن چیپٹر 9 کی ورس نمبر 61 کیا کہتی ہے؟ لیکن محمد تو ایک اچھا کان ہے, تو صرف اچھی باتیں سن کے بتاتا ہے. لیکن ان اچھی باتوں میں اگر کانٹیکسٹ کو آپ کو نہیں پتا تو آپ امب کریں گے. That is why
مسلمانوں آپ کے لیے اپنا قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنا قرآن نہیں پڑھو گے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ فلسطین ہے کیا، آیا کہاں سے، اور فلسطین کا نام ایسا بنا کیوں. آپ کے قرآن میں داؤد نے فلسطینیوں کو خود مار کے بگایا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک شخص نظر آیا جس کی وجہ سے میرے کمرے میں روشنی ہو گئی ہے، میری آنکھیں چندھیا گئی ہیں، اور مجھ سے کچھ پڑھا نہیں جا رہا، کچھ دیکھا نہیں جا رہا، کیونکہ روشنی اتنی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ روشنی ہو گئی ہے کہ نظر ہی کھ نہیں آ رہا. تو اس روشنی کو بلاتے ہیں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہمارے پیارے حضرت عزت مآب فرشی سلام کے ساتھ، جن کے آتے ہی سورج بھی چھپ جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، روشنی ویسے اتنی ہو جاتی ہے. حضرت ساحل سر فرشی